اماں جی صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا معبود جی اس طرح توڑے صحابہ ایسا انہاں اپنے جذبات کا احسان کیتا ہے آپ بیٹھنا پسند نہیں فرمایا فوری واپس پلٹ کے واپس فرمایا سید ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اے ابو ہریرہ شی معبود چاہو مسجد نبی دی گلیہ مجناب مدینہ پانچ گلیہ سے اعلان کرو کہ لوگو آؤ مسجد اندر رسول رحمت بلا رہا ہے معبود جی کوئی حلامی حالات ہو گئے اگر کوئی مسئلہ بیان ہی فرما رہا ہے زور تے بات پیش آئی یہ تیاست تے صحابہ نے آجڑ یاست تے نہیں تے مغرب تے مسئلہ پیش آیا تو اشاعت تو پیش آیا ہے تے فجر سپیشل کیوں بلانا ہے فرما بلاؤ صحابہ کرام سیدہ ابو ہریرہ گلیٹ نکلے آواز دی بھائی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہا ہے صحابہ کرام دوڑے آ رہے ہیں مسجد نبی جمع غفیر ہو گئے عام منبر پر تشریف لائے خطبہ پڑھی اللہ دی حمد و ثنا فرمائے میرے صحابہ کون سن توڑے جو میرے دروازے تے آنے والے اور اے اپنی گلاں باتاں دے جذبات دا اظہار کرنے والے تین اصحاب کھڑے ہوئے محبوب جی میں عبداللہ بن عمر بن عاص میں عثمان اور میں اسی توڑے دروازے تے گئے فرما سنو کیوں زیادہ عبادت کرنا چاہتے تو یہ سمجھے کہ زیادہ عبادت ہے نا اللہ راضی ہو جائے ساری رات نہ سون نہ رب راضی ہو جائے زندگی پر روزے رکھنا نہ رب راضی ہو جائے شادی تو الگ تھک ہون نہ اللہ کی رحمت رضا نصیب ہو جائے سنو میرے صحابہ میں نبی ہو کدے روزہ رکھنا کدے نہیں رکھنا میں رسول ہو رات و آرام بھی کرنا تجھے میں تھوڑی مشقت کرا اسمان والا کہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا میں نے رب رات پر عبادت نہ کرنے دے روکے منع فرمایا اور میں شادیاں بھی کی تھی سنو میرے صحابہ تسی میرے آگے تو میری ذات تو بھی آگے بڑھنا چاہتے ہو فمن رغبا عن سنتی فلیس منی تسی تے ولایت دے بارے سوچ رہے ہو جیڑا میری سنت نو چھوڑ دے اس دا میں محمد نہ تعلق ہی کوئی کیا مانا معیار ولایت کثرت عبادت دی وجہ ولایت نہیں ملتی رات پر جاگن نال ولایت نہیں ملتی زندگی دنیا شادی معاملات تو الگ ہونا ولایت نصیب نہیں ہوتی مخصوص رنگ دے لباس پہننا ولایت نہیں ملتی صاحبزادے سید زادے پیر زادے ہونا ولایت نہیں ملتی کسی قبر تے مجاور بن کے بیٹھنا ولایت نصیب نہیں ہوتی مرد ہو کے زیور پہننا ولایت نصیب نہیں ہوتی ہاتھ کرے کڑے پہننا ولایت نصیب نہیں ہوتی یا کسی دریاؤ جناب قبرستان کے اندر بیٹھ جناب مخصوص چلے وزاز پڑھنا ولایت نصیب نہیں ہوتی ولایت واسطے ایک طریقہ ایک راستہ ہو کیڑا ہے قرآن فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم فرمایا ولایت لئی ایک نشانی ہے کہ بندہ مصطفیٰ دا مطیع و فرما بردار ہو جیت نبی پاک دی اطاعت و اتباع کرے تو اللہ دا ولی ہے جے وہ نبی پاک دی اتباع نہ کرے تے ولایت تے مقام تے پہنچ سکدا نہیں پہنچ سکدا جو مرضی وظائف پڑھ لے پیغمبر دی اطاعت نہ ہوئے سنت دے مطابق زندگی نہ ہوئے مقام ولایت نہیں آ سکدا ایویں سمجھو ایک بندہ کسی کو جاندے اور کہندے یار میں نے اولاد نہیں ہوئی دعا کر اللہ میں نے اولاد بخشے وہ بندہ وہ دلی دعا کرے اس لئے اولاد ہو جائے
جنہوں اولاد لبھی اور پورے پنڈ علاقے دسے گا وہ فلاں بندے کو جاؤ جے تو اولاد نہیں ہوتی، میں گیا سا تو میری ہو گئی، انہیں دعا کی دیئے تو انہیں قبول ہو گئی۔ اور پورا علاقہ وہ پیچھے دوڑیا جا رہے ہیں کہ اے ولی چونکہ دی دعا قبول ہو۔ ساڑھے نزدیک معیار کی ہے کہ جی دعا قبول ہو جائے وہ اللہ دا ولی ہے۔ جی دعا قبول ہوئے ولی ہے نا، کسی حال جی دعا آسمان تے چڑھ جائے قبول ہو جائے ولی ہے، کوئی شک نہیں۔ حدیث سنی مسند احمد ہے، میرے دوڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما سیدنا سلیمان علیہ السلام بارش واسطے دعا کرن لئی صحابہ کرام نو نال لیا ہے اور باہر نکلے نے اپنی بستی تو بارش واسطے دعا کرن واسطے صحابہ کرام نال نے اچانک ایک چھوٹی جی چونٹی ہے انہیں اسمان والا منہ کیتا ہوا ہے اور چونٹی کی کہہ رہی ہے اللہم انی خلق من خلقی کا، اے اللہ میں بھی تیری مخلوق دے وچوں ایک مخلوق کا رحمتی بارش پا دے۔ اللہ پا نے چونٹی دی آواز اٹھایا ہے، سلیمان علیہ السلام نے کان میں آواز پہنچ گئی، آپ نے فرمایا میرے صحابہ آؤ واپس چلیے، آج دعا کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ نے چونٹی دی دعا آسمان تے قبول فرما لئی ہے۔ دعا کس دی قبول ہوئی ہے؟ چونٹی دی۔ تو ولی کون ہوندہ ہے؟ یہ دی دعا۔ لہذا کوئی شے لینے ہوئے تے چونٹیاں دی کھوڑ تے جا کے بیٹھو، بس تسی اللہ دیا ولیوں کیونکہ تہاڈی دعا قبول ہوئی۔ ولایت دعا دی قبولیت ولایت کی علامت نہیں، دعا سننے پہ آ جائے قبول کرنے پہ آ جائے تو چونٹی کی دعا قبول کر لے۔ دعا دی قبولیت ولایت دی علامت نہیں، ولایت دی علامت میرے محمد دی اتباع۔ دعا دی قبولیت نہ نہیں۔ اچھا دسو یہودی اور عیسائی دعا کرتے نہیں یا نہیں؟ انہوں نے دعا قبول ہوندی ہیں؟ ولی ہے کوئی نہیں۔ چلو ایک اور تو میں دستا شاید تو گل سمجھ آ رہی۔ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام نے فرمایا آدم ہوا جاؤ زمین، شیطان نے حکم دیتا وہ تم ہی جا۔ شیطان کہنے لگا اللہ جی میں ایک دعا کرنا چاہنا، میں نے قیامت تک مہلت دو۔ اللہ نے فرمایا جا تیری دعا قبول ہے۔ کسی دعا قبول ہو گئی؟ ولی ہے؟ اچھا چلو دعا دی قبولیت ولایت دی علامت نہیں ہو، ولایت دی دعا قبول کرتا ہے کوئی شک نہیں، کہیں بندے مستجاب دعوات بنا دینا ہے کوئی شک نہیں، لیکن دعا دی ہی قبولیت ولایت دی علامت نہیں۔ وہ چونٹیاں دی دعا قبول فرما لینا ہے، حیوانات دی دعا قبول فرما لینا ہے، انساناں دی دعا قبول فرما لینا ہے، گناہگاراں دی دعا قبول فرما لینا ہے، خطاکاراں دی دعا قبول فرما لینا ہے، اور قبول کرن تے آئے تے جڑے مسلمان نہیں انہاں دی بھی دعا قبول فرما لینا ہے۔ دعا دی قبولیت نئی علامت ولایت دی سنو ایک حدیث سے جد اصل سیل بخاری اندر ہے اور تفصیل دیگر حدیث دی کتب دی اندر ہے۔ میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرہ پاک دی اندر ایک عورت بیٹھی ہے، سیاہ فام عورت ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ دے کول بیٹھی آنے انہوں نے بالن سوار رہی آنے اور فرما دیا نے واہ میرے اللہ وہ سرخ موتیاں دے ہار والا دن جس دن میں تنوں پہچانی آسی، اماں جی ایسا فرما دیا نے اس عورت نو وہ کیڑا موتیاں دے ہار والا دن جدا ذکر کر رہی ہو تے اے عورتاں دی اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نو اماں جی جے پوچھنا چاہنی ہو تے سنو ایک واقعہ میں مسلمان نہیں سا میں تاری آسا غربت دی وجہ تو تنگ آ کے اپنی بستی چھوڑ کے مشرکین دی بستی اندر چلی گئی، اس بستی اندر جا کے سے ایک جناب نمبردار سردار دے گھر اندر ملازمت مل گئی، ملازمت اختیار کرن تو بعد اس سردار دی بیٹی غسل کرن لگی ہے، انہیں اپنا زیر نہ ایک ہار سرخ موتیاں دا کھولے ہے، کھول کے چرپائی تے رکھے ہے، میں نو کہہ دوں شمالی سمجھا خیال رکھی میں غسل کر کے آواں، وہ غسل کرن گئی
سرخ موتیاں دا ہار اس طرح سین اندر چرپائی تے پہ ہے، چیل آئی اڑتی ہوئی، اس نے ویکھیا سمیا گوشت، انہیں جپٹی ماری، وہ گوشت سمجھ کے لے کے اڑ گئی۔ اس بستی دے لوگ مشرک، میں تاریہ، کوئی اللہ دی ذات ایمان نہیں، کوئی تارو پہچان نہیں۔ اس بستی دے لوگ کہندے ہوندے سن جدو مشکل وقت آیا کہ اے اللہ ساری مشکل حل کر دے، تے میں سوچیا کردی سا کہ اس بستی والے دا کوئی اللہ ہے کیوں جڑا شرک کر دے، وہ اوکھے ویلے مصیبت ویلے کیوں پکار دے؟ اے ہن بھی تجربہ کر لو، کس نے کہو نا بس سنے اللہ نے تو کوٹھی دیتی ہے، فیکٹری دیتی ہے، جی جی سرکار دا کرم، سنے تھوڑی شادی تو بعد 10-15 سال بعد بیٹا ہو گیا، جی جی سرکار دا کرم، سنے تھوڑے ابے جی ایکسیڈنٹ ہو گیا، لات ٹوٹ گئی ہے، جی بس اللہ دی مرضی، لات ٹوٹی ہے تو اللہ دی مرضی ہوئی ہے، مگر سال سرکار نہیں دیتا ہے، سرکار دا ہی کرم۔ شادی جنہیں بیٹا ہویا جاؤ نا سو مبارک دو، جی جی بزرگاں دا کرم، ہفتے بعد وہی بیٹا فوت ہو جائے پھر جاؤ اللہ دی مرضی جی، ہون کیوں نہیں کیا بزرگاں دی مرضی دے کہ آپ ہی واپس لے دیا۔ اسی آنیات پیدا ہون تو لے کے موت تک تیرے وجود تے ہر حال مرضی چل دی ہے تے میرے رب دی چل دی اور کسے دی۔ اے ویکھنا اے عورت کی آندی ہے، اس بستی دے لوگاں دا کیتا سی کہ مشکل دے وقت کوئی اللہ ہے جو کام ماندا ہے۔ سردار دی بیٹی غسل کر کے باہر نکلی ہے، کہہ دیے میرے تے ہار سی، انہیں کہا ہار تے چیل لے کے اڑ گئی، انہیں کہتے چیلہ ہار چکے چرا کے جھوٹ بولنی، سردار آ اس نے میرا ہار چرا لیا، انہیں مڑیوں نے بلا لڑکے نے انہوں لے جاؤ باہر چوکی چا کھڑا کرو، انہوں دھمکی دے جی ہار دے دیئے ٹھیک نہیں تلاشی لو۔ اے عورت آندی ہے اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ میں داری عورت سا، میں نوجوانہ نے پکڑے اپنے بار چوک لے آئے اور کہنے لگے ہار واپس کر دے نہیں تلاشی لے جائے گی، کپڑے اتار دیتے جان گے۔ اے عورت آندی ہے میں دل ہی دل اندر کے بعد گئی، اے اللہ میں نہیں جان دی تو کون؟ اللہ میرا تارو پہچان تیرے نال کوئی نہیں، لیکن میں سنے اس قوم کو تو کوئی ایسی ذات ہے جو مشکل ویلے کم ماننا ہے، اللہ میری دعا قبول کر لے، میری عزت بچا لے۔ پر اعتماد اللہ نے چیل نو ہار دے کے واپس بھیج چھوڑے۔ یہ ہجے مقام ولایت تے کوئی نہیں آئی تے دعا اللہ اس دے بھی قبول فرما۔ دعا دی قبولیت معیار ولایت نہیں، معیار ولایت کی ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ ولایت نہیں ضروری ہے، اللہ دا دوست بڑھنی ضروری ہے، بندہ پیروی کرے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک دی، اتباع کرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی، اور کرنا توجہ فرما دے جانا جدو دعا واپس کرنتے آوے اللہ دی ذات بے نیاز ہے، اللہ قل ہو اللہ احد اللہ الصمد، اتنی وہ ذات بے نیاز ہے، واپس کرنتے آئے تے کی کر چڑھنا ہے۔ غور کرنا حدیث صحیح البخاری اندر میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کھٹکھٹایا گیا، آپ دروازہ تشریف لے آئے کھولے آئے، سامنے آپ دا صحابی سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا عبداللہ اس وقت کیوں آنا ہوئے؟ محبوب جی میرا باپ میرا ابا عبداللہ بن ابی منافق مر گیا، فوت ہو گیا ہے۔ فرمایا پھر کی چاہنا ہے؟ محبوب جی میری خواہش ہے تسی اپنی قمیص مبارک دے دو، میرے ابا جی دے کفن اندر ہو سکتا ہے میرے ابا جی نو تھوڑی کفن قمیص دی وجہ تو اللہ معاف کر دے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ میرے محبوب فرما دے نے عبداللہ جے تیرے ابا جنت دے جاندہ ہے میری قمیص دی وجہ تو تے میں محمد نو کوئی اعتراض لے جا کر قمیص دے چھوڑی لے گیا، غسل دیتا ہے، کفن پہنایا ہے، نبی پاک کی قمیض پہنا چھوڑی، پھر آیا محبوب جی یہ جنازہ پڑھا دو اور شفقت ہو جائے۔
فرما عبداللہ کوئی گل نہیں، تیرے باپ دا جنازہ بھی پڑھا دیاں گے۔ نبی علیہ السلام تشریف لے آئے جنازہ پڑھان لئی، سوا جنازے دیاں بچ گئی آنے، محبوب آگے محمد تشریف لے آئے، سید عمر فاروق جذبات و جلالت آگے بڑے محبوب جی یہ منافق نہیں۔ فرمایا جی عمر منافق تے ایسے، رب نے تو روکیا نہیں کہ یہ جنازہ نہ پڑھو، فرما روکیا نہیں، اختیار دیتا ہے کہ باویں دعا کرو یا نہ کرو، 70 واری کرو میں معاف نہیں کرنا۔ عمر پیچھے ہٹ جا، اج میں 70 مرتبہ نالوں زیادہ ادھر دعا کرنگا، شاید اللہ معاف کرے۔ جنازہ شروع ہو گیا ہے، پڑھانے والے رسول اللہ، پیچھے پڑھنے والے صدیق عمر عثمان و علی۔ شروع ہے جنازہ، اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافہ واعف عنہ، اللہم جینا شفاء لہ فاغفر لہ۔ دعائے رسول جاری ہے، اللہ دے دربار اندر سامنے میت ہے عبداللہ بن ابی دی، اللہ اس کو معاف کر دے، معاف کر دے۔ مانگنے والے رسول اللہ، رب کے سامنے درخواست پیش کرنے والے ساری کائنات کے سردار۔ دعا ہو گئی، جنازہ مکمل ہوا، فرمایا عبداللہ ابے دی میت نو لے جاؤ اور دفن کر دو۔ واپس پلٹے محبوب، گھر تشریف لائے، یہاں تک روایت صحیح البخاری، اگلا حصہ صحیح مسلم میں، کتاب الجنائز۔ پیغمبر تھوڑی دیر بعد پھر خیال آیا، باہر نکلے حجرہ پاک سے سیدھا قبرستان کی طرف، فرمایا عبداللہ کیا اپنے ابے کی میت کو دفن کر دیا؟ فرمایا محبوب جی نہیں، ابھی میت قبر میں اتاری ہے، ابھی پتھر نہیں رکھے، مٹی نہیں ڈالی۔ فرمایا عبداللہ ابے کی میت کو باہر نکالو۔ میت کو باہر نکال دیا گیا۔ ہری پور کے لوگوں، اردا گرد سے آنے والے لوگوں سنو، آل الحدیث کے پیغام کو سنو، اللہ کا تمہیں واسطہ ہے، قصوں کو چھوڑو، کہانیوں کو چھوڑو، جھوٹی باتوں کو چھوڑو، قرآن و سنت کی طرف آؤ۔ اور میں کہتا ہوں یہاں حکومت سے بھی کہنا چاہتا ہوں، ہمارا راستہ کیوں روکتے ہو؟ ہمارا الحدیث کا راستہ نہ روکو۔ یہ انتشار نہیں پھیلانا چاہتے، یہ لڑائی نہیں ڈالنا چاہتے، یہ فتنہ و فساد نہیں چاہتے، یہ امت کو فرقوں میں تقسیم نہیں کرنا چاہتے۔ آل الحدیث کے راستے کو چھوڑ دو۔ یہ امت کو اماموں کے نام پر، بزرگوں کے نام پر، سلسلوں کے نام پر، بستیوں کے نام پر اور سلسلوں کے نام پر امت کو تقسیم نہیں کرنا چاہتے۔ باقی سارے فرق جو ہے وہ کم از کم امت کو 5 حصوں میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے میرا امام پڑھا ہے، میرے امام کے نام پہ تقسیم ہو جاؤ۔ کوئی کہتا ہے نہیں، تیرا چھوٹا ہے، میرا پڑھا ہے امام، اس کے نام پہ مسلک چلاؤ۔ پوری رب کی زمین پر ایک آل الحدیث کا گروہ ہے جو پوری امت کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہے۔ تمہیں واسطہ ہے کائنات کے رب کا، پیغمبر کی امت کو تقسیم نہ کرو، اماموں کے نام پر، بستیوں کے نام پر، شخصیات کے نام پر، بزرگوں کے نام پر، پیروں کے نام پر، فقیروں کے نام پر ہم امت کو تقسیم نہیں کرنا چاہتے۔ ہم پیغمبر کی ساری امت کو ایک متحد و متفق کرنا چاہتے ہیں، رب کی توحید پر اور محمد کے نام پر اور آپ کی سنت پر۔ اصحاب صلاح
یمن کے باغی حوثیوں نے، پھر میری بات لکھ لو سن لو، یمن کے باغی حوثیوں نے، ان کی ویڈیو خطابہ موجود ہے کہ ہم مکہ و مدینہ پہ حملہ کریں گے اور سعودی عرب پر قبضہ کر لیں گے یمن کی طرح۔ سن لو یمن کے حوثیوں، بیت اللہ پر حملہ کرنے میں تم نے دھمکی دینے میں پہل نہیں کی۔ ابرا بھی یمن سے آیا تھا، ابرا بیت اللہ پر حملہ کرنے کے لیے یمن سے آیا تھا۔ آگے بڑھو، ابرا کے نسل میں سے پیدا ہونے والوں، ابرا کے غلاموں، ابرا کے بیٹوں، ابرا کے مذہب پر آنے والوں، آگے بڑھو۔ انشاءاللہ اہل حدیث کا ایک ایک بچہ سعودی عرب اور حرمین شریفین کے تحفظ کے لیے اپنی جان قربان کر دے گا۔ تم ابرا بن کے آؤ، ہم انشاءاللہ بابیل بن کے آئیں گے۔ یمن چو نکلے آسکتے آیا ہے تو کیوں ہے علم دارا اور کہیں نا مولوی جڑا مدینہ تے وہ بھی آدھے نہیں یہ بھی یمن دے حوثیہ نہ رلے پہل۔ میں کہا تجھے تو مدینہ کہا نہیں مدینہ سے میں کہا ہون ادھر کیوں جاندے آؤ اللہ سے بھی نہ رلنا ہے مکہ مدینہ وابیوں کو لینا ہے قیامت ساڑھے کو رہنا جڑا اس پاسے منہ کرے گا نا انشاءاللہ۔ علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل علم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارت من سجیل فجعلہم کعصف معکول۔ جاؤ آج بھی جاؤ نا، اس سیرت نگار نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، فرمایا 10 سال حرم میں گزارے، صبح و شام میں بابیلن اڑ دیا ویکھیا، کدے میں انہوں ناغا کر دیا نہیں ویکھیا، وہ آج بھی ہوتے ہی اور پیغام دے دنے اے مسلمانوں جو تسی پچھا ہٹ گئے تسی آج بھی حاضر آج جو صبح وینے شام وینے بھلا اس پاسے کوئی منہ کرے تو صحیح انشاءاللہ تو انہوں تو نجران تو کہ کسی نہیں آن دینا انشاءاللہ۔ بیت اللہ سے بڑی دور ہے، آئیے سنیے فرمایا لا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ دا جڑا ولی ہے او دی علامت ایک کوئی ہے، پیغمبر دی اتباع اور کوئی علامت نہیں۔ اے ویکھنا دعا دی قبولیت دا فلایت دی علامت نہیں۔ اللہ جی دی چاہے دعا قبول کر لوے، پیار نہ واپس کر دے وہ دی مرضی ہے، اور کسے دی قبول کر لوے اللہ دی مرضی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، حدیث مسلم دی پیش کر رہی آسا، آپ لائے تشریف قبرستان دی اندر، فرمایا عبداللہ پہ دی میت دفن ہوگی، ذرا باہر نکالو۔ میت باہر نکال لی گئی، نبی علیہ السلام زمین پر بیٹھ گئے، اور دی میت دے سر نو اپنے جھولی رکھ چھوڑے، لعاب پاک لیا، او دے چہرے تے ملے ہے، او دے ہوٹاں نو کھول کے او دے اندر لعاب پایا ہے۔ اسمان والا بے نیاز دیکھ رہے ہیں، نہیں روکیا۔ اللہ جب تو نے معاف نہیں کرنا تھا عبداللہ بن ابی کو، تو جب پیغمبر کمیل دینے لگے تھے اس وقت کیوں نہ روکا؟ جب جنازہ پڑھانے تشریف لے گئے کیوں نہ روکا؟ جب اس کے چہرے پر ماتھے پر منہ میں لعاب ڈالنے لگے کیوں نہ روکا؟ آواز آتی ہے، میں بتانا چاہتا ہوں میں کسی کے حسن اور محبت میں مجبور نہیں ہوں، کر لو تم جو کچھ کرنا چاہتے ہو۔ لعاب چہرے پہ لگ گیا، منہ میں ڈال دیا گیا،
فرمایا عبداللہ انہوں پہ نو دفن کر دو. دفن واسطے قبر اتاریا. محبوب کھڑے نے آج تشریف فرمان ہے کہ چلو جاندے جاندے دعا کر جائیے آخری قبر دے. دعا دے رہا کھڑے نے جبریل آگے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. اے محبوب جی آج تو بعد کسی منافق مشرک دے جنازہ پڑھن دا اختیار بھی تواڈے کول کوئی نہیں. اس قبر تے کھڑے ہون دی اجازت کوئی نہیں. چلو واپس پڑھ. یا اللہ میری قمیص اس کے کفن پہ. فرمایا نہیں معاف کرتا محبوب. میں نے جنازہ پڑھایا. فرمایا نہیں معاف ہوگا. میں نے لعاب لگایا نہیں معافی دوں گا. پلٹے محبوب. فرمایا عبداللہ جی یا رسول اللہ جا رہے ہو. فرمایا عبداللہ راضی رہو یا ناراض ہو تیرے ابے تے جہنم دروازے کھل گئے نے. نہیں معاف کیتا بے نیاز نے. کدے سوچیا یہ حسن دیواری آئی ہے تو محمد جیسا حسین رب دی مخلوق کچھ کوئی نہیں سکتا. جمال دیواری آئی ہے پیغمبر جیسا جمیل کوئی نہیں. اے اللہ کیا ماجرا. حسن دیا مصطفیٰ کو, جمال دیا مصطفیٰ کو, زلفیں دی اپنے پیارے کو, چہرے کا جناب دمک و چمک دی محبوب کو, ان کا نکھار دیا محبوب کو, سینے کی کشادگی بخشی محبوب کو, پسینے میں خوشبو رکھی مصطفیٰ کے, اور آپ کے لعاب میں برکات و شفا رکھ کے. اللہ اتنا حسن و جمال دے کے اور انگلیاں چو پانی دے چشم میں نکال کے چاند انگلی دے شانہ دو ٹکڑے کر کے زمین تو اٹھا کے سمان دی ساری سیر کرا کے پھر اتنے جناب دکھ تے مسائج فرمایا شان و کمالات دے کے. ایک تے میں دسنا چاہنا کہ میں کسی دی محبت اور حسن و جمال دی آگے مجبور نہیں. میں بے نیاز ہاں. شان میں دیتی ہے, مقام میں بخشیے, عزت میں بخشی, ورفعنا لک ذکرک دی عظمتہ عصا بخشیاں نے. اور ذرا دوسرا جناب انداز دیکھیے. فرمایا پھر دیکھو میری بے نیازی کہ میں محبوب کو دنیا تے لایا. باپ پہلے فوت ہو چکا ہے. میں بے نیاز نہ ہوتا, محبوب یتیم نہ ہوتے, میں بے نیاز نہ ہوتا, سفر میں ماں فوت نہ ہوتی, میں بے نیاز نہ ہوتا, چھوٹی عمر میں دادا دنیا سے نہ جاتا, بے نیاز نہ ہوتا, چچا نہ فوت ہوتا, بے نیاز نہ ہوتا, بے آپ کی بیٹیوں کو نیزے نہ مارے جاتے, میں بے نیاز نہ ہوتا, آپ پر گندی اوجری نہ ڈالی جاتی, میں بے نیاز نہ ہوتا, آپ کے گلے میں کپڑے ڈال کے گھسیٹا نہ جاتا, میں بے نیاز نہ ہوتا, پیغمبر طیف کی وادیوں میں زخمی نہ ہوتے, میں بے نیاز نہ ہوتا, آپ کے ہاتھ میں 18 سال کا بیٹا فوت نہ ہوتا, میں بے نیاز نہ ہوتا, آپ کی 3 بیٹیوں کو فوت نہ کر لیتا, میں اگر بے نیاز نہ ہوتا, آپ کی غمگسار بیوی خدیجہ کو فوت نہ کرتا, میں بے نیاز نہ ہوتا, پیغمبر کے دانت کو شہید نہ کرواتا, میں بے نیاز نہ ہوتا, پیغمبر کو دکھی نہ کرتا, مصیبت میں مبتلا نہ کرتا, پریشانیاں نہ آتی, موت کا پیغام نہ آتا. اپنے پیارے کو مدینے کی مٹی میں سلا کے ثابت کر دیا ہے میں حسن و جمال پہ مجبور نہیں ہوں, میں بے نیاز ہوں, جو چاہوں کروں, مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں. ساری کائنات کا سردار سویا ہوئے مٹی کے اندر, ما بین بیتی و منبری حوضۃ من ریاض الجنہ, اس کے مسکن کو جنت بنا دیے لیکن زندگی نہیں دی. فرمایا محبوب میں بے نیاز ہوں, نہیں پہچانا کائنات نے رب کائنات کو. سنیے فرمایا لا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ دا ولی کون ہوندا ہے؟ خوف اور کیجئے کسی دے ہتھوں کرامت زہر ہو جائے تے بھی ولایت کی علامت کوئی. سننا غور کرنا کتنا ہے وہ بے نیاز. نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ دا اپنا چاچا روایت بخاری اندر اپنے چاچے دے کول آئے ابو طالب, موت و زندگی دی کشمکش. آپ نے فرمایا چاچا کلمہ پڑھ لو تو ستاون بڑا کیتا ہے زندگی بھر. چاچا کہنے لگا میں کلمہ اسلام نہیں پڑھنا, نہیں قبول کرنا.
محبوب فرما دے چاچا جی اچھی کلمہ نہیں پڑھنا چاہتے آہستہ جی آقا میرے کان میں اپنا کان مبارک توڑے ہوٹھاں دے رکھتا ہوا آہستہ جا کلمہ پڑھ لو تے میں قیامت رو کس حسیت لہوانگا یا ایوہ النبی انا رسلناک شاہدا میں گواہ دی حسیت اٹھاں گا قیامت رو میں گواہی دے آگا توڑے کلمہ اسلام دی جنت لے کے جاواں گا چاچا کہنے لگا میں کلمہ اسلام قبول نہیں کرنا محبوب جی کا چوان آنسو گرے واپس پلٹے آواز آئی انکا لا تادی